بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام۔ آج سے انشاءاللہ سورۃ انعام کی ہم فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ انعام مکی سورت ہے۔ اس میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ تو جب بھی ہم کسی سورت کے مکی اور مدنی ہونے کا پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، اس سے ہمیں اس کے موضوعات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی کہ اس میں کس قسم کے احکام ہوں گے، کس قسم کا میسج دیا گیا ہے۔ کیونکہ مکی صورت وہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ عقائد کی اصلاح ان میں کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہیں، یعنی اللہ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبیوں کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، یہ سب چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایمان کس طرح آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو سورۃ انعام ان صورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں، اور الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ تو اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اس میں نعمتوں کا ذکر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ ہدایت کی نعمت ہے، زندگی کی نعمت ہے، اور جو بھی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کا احساس کروانا اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ کروایا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اصل میں یہ جو نعمتیں ہیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے گفٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گفٹ دیے ہوئے ہیں، اور جو بھی انسان بھی جب ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سے گفٹ دیے ہوئے ہیں، کن کن نعمتوں سے ہم کیا کیا فائدے اٹھا رہے ہیں، اور اس سے پھر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونی چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے لیسن میں دعا بھی سیکھی تھی کہ اللہ کی محبت کو ہم دل سے مانگے، دل میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک حبک، یہ دعا یاد کریں، اچھے سے نمازوں میں پڑھیں۔ تو سورۃ انعام شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر اوروں کو شریک قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ ہی کے لیے تمام تعریف اور تمام شکر ہے۔ الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے، کلمہ تعریف بھی ہے، کہ مسلمان ہر وقت اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ تعریف کے قابل ذات جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اگر ہمارے اندر بھی کچھ ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، تو اصل میں وہ ہماری جو کوالٹیز ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ اس لیے پھر مسلمان جب بھی اپنی کسی نعمت کو یاد کرتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جب بھی آپ کی کوئی تعریف ہو، کوئی کامیابی ملے، کوئی کہے کہ بھئی آپ نے تو یہ بہت اچھا کام کیا، آپ نے بہت اچھا قرآن پڑھا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ جو بھی تعریف ہو، کہ اصل جو ذات تعریف کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اگر بہت اچھا انگلش پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہم کھیل اچھا کھیلتے ہیں، یا ہم کوئی چیز اچھی پکا لیتے ہیں، یا ہم اچھا کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس پہ ہماری تعریف ہوتی ہے، اصل میں اللہ نے ہی ہمیں وہ ایک صفت عطا کی ہے، ایک اچھی بات ہمارے اندر ڈالی ہے، توفیق دی ہے کہ ہم یہ اچھا کر سکیں۔ اور اسی طرح پھر کیا ہے کہ آسمانوں کی بات ہوئی تو کیونکہ 7 آسمان ہیں، لیکن ہمیشہ زمین کو واحد ہی استعمال کیا جاتا ہے، ایک زمین کے لیے، اس لیے کہ صرف ایک ہی، ویسے تو پلینٹس بہت سے ہیں لیکن صرف ایک زمین ایسی ہے، بلینز ٹریلینز گیلیکسیز ہیں، اور یہ جو ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، اس کے جیسے کئی سسٹم ہیں کائنات میں، بہت وسیع کائنات ہے، لیکن اس تمام کائنات میں صرف ایک پلینٹ زمین، ایک زمین پلینٹ ایسا ہے جس پہ اللہ نے اس زندگی کو آباد کیا، دنیا کو آباد کیا ہے۔ اس لیے ہر جگہ زمین کا ایک ہی صیغہ استعمال ہوا، واحد، سنگولر۔ اور تاریکیوں اور نور کو بنائے۔ اسی طرح تاریکی جو ہے اس کے لیے جمع کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور نور کے لیے واحد کے الفاظ، کیونکہ تاریکیاں کیا ہے؟ جہالت، وہ بہت زیادہ ہے۔ جیسے یہودی مذہب، وہ بھی جہالت کا شکار ہو گئے، عیسائی، ہندو اور پارسی
اور پتہ نہیں کیا-کیا مذاہب، بدھزم، یہ سب کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہی نور ہے، وہ ہے قرآن کا نور، اسلام کا نور، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور۔ یعنی دین بہت زیادہ ہے، بہت سے مذاہب ہیں، دنیا میں بہت زیادہ مذاہب ہیں، لیکن سب کے سب کہیں نہ کہیں گمراہی کا شکار ہوئے، کہیں نہ کہیں غلط ہو گئے، کہیں نہ کہیں غلط راستے سے مل گئے۔ جو صرف ایک واحد اسلام دین ایسا ہے، ایک قرآن کی کتاب ایسی ہے جو آپ کو ہدایت دے سکتی ہے۔ تو اس لیے پہلی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے تھی، لیکن کیونکہ وہ ڈسٹارٹ ہو گئی، ان کی تعلیمات لوگ بھول گئے، تو اس لیے اب وہ نہیں، اب جو ہے ہدایت کے لیے صرف قرآن کو استعمال کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے گا، آپ کی زندگی کو دیکھا جائے گا، پھر ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا، اور دوسرا وقت معین خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ کیونکہ یہاں پر کیوں بتایا؟ اس لیے کہ کافر کہتے تھے ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر ان کا عقیدہ صحیح کرنے کی کوشش کیا کہ جس طرح تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا، پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، تم پھر پیدا کیے گئے، اور پھر اس دنیا میں ایک وقت معین تک بھیجا ہے، ایک فکس ٹائم ہے سب کا، یہ ہمیشہ کے لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے، ہمیں کوئی اور وہ ٹائم کسی کو نہیں پتا، کسی کو 10 سال ملی، کسی کو 20 ایئرس، کسی کو 50 60 100 ایئرس ملی، اور پہلے تو زمانے میں لوگوں کی بہت عمریں تھی، 1000 ایئرس بھی تھے، تو 500 600 سال بھی تھے، 100 بھی، اب تو ایوریج ہماری ایج ہے وہ 60 ہے، بعض لوگ 100 تک چلے جائیں گے، مگر اصل بات یہ ہے کہ سب کو فکس ٹائم ملا ہے، اور پھر ایک فکس ٹائم اور ہے، وہ کون سا ہے؟ جو قبر کے اندر ہوگا، وہ بھی ایک فکس ٹائم ہے، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ زندگی پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، تو اس لیے ہمیں اس زندگی کی فکر کرنی ہے، اور اس زندگی کو بہتر ہم بنائیں گے۔ عقل مند انسان تو وہ ہے نا کہ جس کو یہ پتا ہو کہ چلو یہ ایک ہفتے کی آپ کی مشکل ہے، اس کے بعد آپ کو آرام آرام ہے، لیکن آپ یہ کام کر لو۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو پھر تھوڑے عرصے میں، جو تھوڑا ٹائم ہے تکلیف کا، اس میں محنت کر لیتا ہے، اس میں اچھا اچھا اپنا کوشش کرتا ہے، اور جو ہمیشہ کا ٹائم ہے تاکہ وہ ہمارا آرام میں گزرے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں بتائی ہیں، جو احکام دیے ہیں، جیسے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، بڑوں کی بات ماننی ہے، پھر اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ بھئی آپ رات کو عشاء کے بعد سو جائیں، صبح فجر سے پہلے اٹھ جائیں، یعنی کہ اب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز قرآن پڑھنا ہے، بلکہ اپنی زندگی کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے اس کے مطابق کرنے ہیں۔ دوپہر کو تھوڑا سا قیلولہ کرنا ہے، تھوڑی دیر لیٹنا ہے، سونا نہیں ہے، لیٹیں تھوڑی دیر، اور اس کے بعد پھر نمازوں کی فکر کرنی ہے، پھر یہ کہ جھگڑے سے بچنا ہے، جو بھی گندی باتیں ان سے بچنا ہے، اور اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا جب ہم اس تھوڑے سے وقت میں خیال رکھ کے آگے جائیں گے، تو آگے کی پھر جو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں پھر آرام ہی آرام ہے، اس میں پھر انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور وہی معبود برحق ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور تمہارے پوشیدہ حال کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا اصلاح کی گئی کہ دیکھو، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر وہ ایک وقت معین تک ادھر فکس ٹائم تک بھیجا، پھر ایک اور وقت ہوگا جو فکس ٹائم ہوگا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، اور پھر وہ ایک ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کچھ کی جنت میں ہوگی آرام کی، کچھ کی جہنم کی ہوگی، وہ بہت تکلیف میں، لیکن ہمیشہ کی ہوگی۔ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، جو ان کے درمیان ہے، اور جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، اور جو ہم چھپا لیتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم چھپا لیتے ہیں نا، کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، کسی سے نہیں کرتے، تو سب جو ہم چھپا رہے ہیں اصل میں وہ بھی باتیں اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر وقت ہم ذہن میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز سے، ہمارے ہر کام سے باخبر ہے، اور
وہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہے۔ جب اس بات کا ایمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فرشتے ہماری باتیں لکھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے کہ میری تو ہر بات لکھی جا رہی ہے، کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، کیسے کہی، اور یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے تو پوچھا جائے گا کہ زندگی میں کیا کر کیا، یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، کوئی نماز چھوڑی تو کیوں چھوڑی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں، ایک تو اس پر ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کے گزاریں گے، اس احساس کے ساتھ زندگی کو گزارنا کہ اس سب چیز کا ہمیں جا کر بتانا ہے، حساب دینا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، یہ بات کیوں کہی۔ تو اس لیے مسلمان اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے ہر بات کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا جائے گا، تو میں کیا ایسی بات تو نہیں کر رہا جو اللہ کی نافرمانی کی ہو، ایسی بات تو نہیں کر رہا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو ان سب باتوں کو اب ذہن میں رکھنا ہے کہ نہیں، ہماری تو زندگی جو ہے ایک مقصد کے تحت ہے، ہمیں کچھ ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ایسا ہمیں عمل نہیں کرنا کہ ہماری وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے، اس میں ہمیں تکلیفیں ہوں۔ یہاں تو ہمیں آزمائشیں آئیں گی، تھوڑی بہت ہمیں مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، لیکن یہ محنت کا قبول ہے اس لیے کہ تھوڑا ٹائم ہے، اس میں ہم کر لیں گے۔ اب جیسے سردی ہے، سردی میں ہمیں وضو کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن دیکھیں سردی کتنی کم ہوتی ہے، کتنی کم ہوتی ہے، جلدی سے گزر جاتی ہے۔ لیکن اب اس وقت ہم سوچیں کہ نہیں، کیسے ہم وضو کریں گے، ٹھنڈ لگ رہی ہے یہ، تو پھر ہم اپنی آئندہ کی ساری زندگی خراب کر دیں گے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو یہ تھوڑا ٹائم مشکل میں گزارتا ہے، محنت کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جیسے پڑھنے والوں کو، بچوں کو کہتے ہیں بھی خوب پڑھ لو، یہی وقت ہے، اس لیے کہ یہ تھوڑا ٹائم ہے پڑھنے کا۔ آپ 22 ایئرز میں پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے اپنی عمر کے، اس کے بعد پھر ساری عمر وہ پڑھائی آپ کے کام آئے گی، آپ اس کی اچھی جاب ملے گی، اچھی وہ ارننگ ہوگی، اس سے ہم اچھی زندگی کر سکیں گے، تو وہ ایک لائف ٹائم آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ایمان جو آخرت پہ ایمان ہے نا، یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، وہی جو ہے اچھے کام کرنے کی پھر اسی سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اور یہی چیزیں کافروں کو بھی بتائی جا رہی ہیں کہ ان کا بھی عقیدہ درست ہو، اور یہ نہیں کہ اچھا ہم جو مرضی کریں، اکیلے ہو کے کر لیں گے، چھپ کے کر لیں گے، چلو دیکھو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے یہ کام کیا ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ انسانوں سے تو ہم چھپ جائیں گے، یہی اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکھا رہے ہیں، یہ ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ اگر ہم غلط کام کر کے دنیا کی زندگی میں چھپ جاتے ہیں، کسی کو فرض کریں نہیں پتہ چلا کہ ہم نے جھوٹ بولا یا ہم نے غلط بات کی ہے، ہم ماں باپ سے چھپ گئے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے چھپ، لیکن اللہ سے نہیں ہم چھپ سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سارے اپنے زندگی کو بہت کانشیس ہو کر گزاریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو، اور اگر ہو جائے تو پھر اس سے فوراً توبہ استغفار کرنی، اللہ سے معافی مانگ لیں، سوری کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ میرے سے ابھی تو غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ میں نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، اس کی کوشش کریں کہ اب نہیں کرنا۔ پھر اگر غلطی سے دوبارہ ہو گیا تو پھر اس کی معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔